بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر مائنس پی ٹی آئی الیکشنز ہوئے تو انہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا آج تک پاکستان میں ایسے کوئی الیکشنز ہوئے ہیں کہ جنہیں تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہو؟ میری نظر میں تو آج تک کوئی ایسی خبر کبھی بھی الیکشنز کے بعد نہیں گزری کہ جس میں ہارنے والی جماعتوں نے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری تسلیم کر لیا ہو۔ ہر کوئی دھاندلی کا رونا روتا رہا یہاں پر جو بھی ہارا۔ اور بلاول بھٹو صاحب کے تو جو نانا حضور تھے انہوں نے تو اپنی ہار تسلیم نہیں کی تھی، حتیٰ کہ ملک دو لخت کروا دیا تھا، لیکن اپنی ہار کوئی نہیں تھی مانی انہوں نے۔ تو اب یہ الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ آج کی بڑی خبر تھی۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کو جو اصل میں تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے کچھ سال پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ ایک شادی کی کوئی تقریب تھی، اس میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ کسی خاص بندے نے جا کر ملاقات کی تھی اور انہیں یہ بتایا گیا تھا جی کہ اگلا وزیر اعظم آپ کی پارٹی سے ہوگا۔ باجوہ ڈاکٹرائن کے مطابق اگر چیزیں چلتی تو نون لیگ کو شاید اپوزیشن دی جاتی ان الیکشنز میں، اور حکومت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ملا کر بنانی تھی۔ اندر کھاتے پی ٹی آئی اور پی پی کے تمام معاملات بھی طے ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ان کے ساتھ جو دوسری اتحادی جماعت ہوگی وہ پی ٹی آئی ہوگی وفاق کے اندر۔ لیکن جب باجوہ صاحب گئے تو پیچھے پھر آپ کو پتا ہے کہ اب حافظ ڈاکٹرائن چلتی ہے، اور حافظ ڈاکٹرائن کا اپنا ہی سوچنے کا نظریہ تھا۔ انہوں نے نون لیگ کو اقتدار میں لانا زیادہ مناسب سمجھا اور پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں رکھنا انہیں بہتر لگا، تو انہوں نے وہی کچھ کیا۔ اب اس سے پرابلم ہو رہی ہے کافی زیادہ پیپلز پارٹی کو۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی عوام کی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر آج نون لیگ کو حکومت نہ دی جائے اور انہیں اپوزیشن میں رکھا جاتا اور پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جاتی، تو یہی سب باتیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہی تمام باتیں نون لیگ کی طرف سے آ رہی ہوتی، اور جس طرح اس وقت نون لیگ بڑی ہی سسٹم سے راضی ہے، خشاش بشاش ہے، جناب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، سیم اسی طرح یہی پیج ہونا تھا اور بلاول صاحب نے نعرے لگانے تھے جمہوریت کے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہیے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں یہ بات جانتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مساق جمہوریت بھی کر کے دیکھ لیا، سب کچھ اپنی طاقتیں آزما کر دیکھ لی، لیکن پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو ان کی نظر میں بہتر ہوتا ہے، جو ان کی آنکھ کا تارا بنتا ہے، وہی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ جنہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ جناب حکومت سے بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ عوام کے ووٹ کی یعنی کہ کوئی وقت نہیں ہے اس ملک میں۔ میرے اور آپ جیسے لوگ کتنے ووٹ جا کر ٹھپے لگاتے رہے ادھر، ان کا کوئی اثر کبھی نہیں دیکھنے میں آیا۔ ہوتا یہاں پر وہی ہے جو بڑے گھر کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس وقت بلاول صاحب کو اپنی جگہ پر دکھ بھی ہے، غصہ بھی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے پچھلے 10 سال سے اپوزیشن ہی کی ہے، حکومت تو انہیں وفاق میں نہیں دی گئی، تو ان بیچاروں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی طاقت کا مزہ لیں، وہ بھی جناب وزیر اعظم کی جو ایک ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کو انجوائے کریں۔ پیپلز پارٹی بھی پہلے کی طرح اپنے عروج پر پہنچے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچے، ان کی بھی یہی خواہش ہے جو کہ اب ان الیکشنز میں انہیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس لیے اب ان میں کافی زیادہ جمہوریت آ چکی ہے، اور وہ ابھی سے کہنے لگ گئے ہیں جی کہ ہم ان الیکشنز کو نہیں مانیں گے، اور نواز شریف لاڈلے بن گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو ان کو ساری جو ٹربل ابھی ہو رہی ہے وہ صرف اپنے اقتدار کی حد تک ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کو چن لے تو پھر جمہوریت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک کی سیاست یہی ہے، برسوں سے یہی چلتا آیا ہے، شاید آگے بھی یہی چلتا رہے گا کہ جو بھی بڑوں کو منظور نظر ہوگا وہی اس ملک کا حکمران بنے گا، وہی اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، جسے وہ اپوزیشن میں رکھیں گے وہ اپوزیشن ہی کرے گا۔ اور پھر ایسے بیانات تو شروع سے آتے رہتے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے۔ یہی پیپلز پارٹی ہوگی، یہی سندھ ہوگا، اور یہ ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے اس میں، پھر ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں آئے گا۔ باقی الیکشن کی جہاں تک بات ہے کہ آج تک جیسے میں نے پہلے کہا کوئی بھی آج تک ہارنے والی جماعت جو ہے اس نے کبھی الیکشنز کو فیئر اینڈ فری مانا ہی نہیں، الیکشنز کے نتائج کبھی آج تک کسی جماعت نے تسلیم کیے ہی نہیں، تو انہوں نے بھی کون سے کر لینے، کوئی نہیں کرنے۔
اور اس کے باوجود بھی حکومتیں بھی پھر کرتے رہتے ہیں 5 سال تک، کہہ دیتے ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم ان الیکشن کو نہیں مانتے، لیکن حکومت بھی پھر 5 سال انہی الیکشنز کے نتائج پہ کرنی ہوتی ہے۔ پر قصور سارا ہماری عوام کا ہے کہ یہ پھر پوچھتے کوئی نہیں ان سے کہ اگر آپ کی نظر میں یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہیں ہی نہیں تو آپ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیجئے، پھر آپ حکومتوں میں کیوں آتے ہیں، چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو یا چاہے مرکز میں، پھر آپ اپوزیشن بن کر کیوں بیٹھتے ہیں، پھر سرکاری مراعات کے مزے کیوں لوٹتے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ بالکل عمران خان صاحب نے جس طرح وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو نہیں مانا تھا تو چلیں ٹھیک کیا، وہ بندہ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھا تھا، پھر کچھ ویسا کیجئے، ہمیں بھی یقین آئے کہ آپ بڑے انقلابی ہو گئے اور آپ اس طرح کے الیکشنز کو نہیں مانتے۔ تو اب کافی ہو گیا، عوام بھی ایسے جملے اور ایسے بیانات سن سن کے اب پک چکی ہے، تو کچھ اثر نہیں ہوگا ان کے ان بیانات کا، بس اپنی عوام کو، اپنے ووٹرز سپورٹرز کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ان کے اس بیان کا کوئی امپیکٹ آئے گا، اور الیکشن کے بعد یہ حکومتوں کے بھی مزے لیں گے، وفاق نہ صحیح سندھ صحیح، کہیں سے کچھ تو ملے۔ تو باقی بات یہ ان کی باتیں ہوتی ہیں، آج تک باتیں ہی تھی اور ایسا ہی رہے گا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔